بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے جس کی توفیق سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم 9ویں پارے سے آخری کوارٹر اور 10واں مکمل کریں گے۔ یہ آج کی جو سورہ پاک جہاں سے آغاز ہوتا ہے یہ سورہ الانفال ہے۔ الانفال کا معنی مال غنیمت ہے۔ جب مسلمانوں اور غیر مسلموں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو کفار کو شکست کی صورت میں ان کا جو مال بچتا تھا اس کو مال غنیمت کے طور پر مسلمان آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے وہ ان کے لیے خالصتاً حلال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے نام پر قرآن کریم کی سورہ پاک کو نام دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، یہ مال غنیمت کا تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں پر بڑا خاص لطیف نکتہ ہے۔ اللہ نے کہا مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ اللہ نے اپنا اور اپنے نبی کا نام اگٹھا بیان کیا، اور یہاں پر کئی مقامات ملیں گے جن میں اللہ اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہر مقام پر اگٹھا بیان کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت تو ان میں سے کوئی چیز لیتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کے ایکشن کو اپنا ایکشن، ان کے کسی فعل کو اپنا فعل، ان کے کسی معاملے کو اپنا معاملہ قرار دیتا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح صفائی رکھو، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور یہاں پر ایک اور بڑا خاص نکتہ بھی ہے۔ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، یہ امت مسلمہ کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے۔ جیسے پہلی امتوں میں ہر جگہ مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی تھی سوائے اس کے جس مقام پر ان کے پیغمبر جا کر ان کی نشاندہی کریں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پاک پر اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا ہے
کہ حضور کی آمد پر اللہ نے پوری روح زمین کا کوئی بھی کنارہ ہو اسے پاک کر دیا ہے۔ اب جو بندہ جہاں چاہے، کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر چاہے پاک صاف جگہ پر وہ مسجد تعمیر کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص احسان ہے نبی پاک کی امت پر۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے رسول کی پیروی کرو، ان کا حکم مانو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پر بھی پھر اللہ نے اپنا اور اپنے نبی کا ذکر اکٹھا کیا ہے۔ اگلے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور مضبوط اور ترقی کر جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وہ اپنے مالک کا ذکر سنیں گے، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کا ذکر سنیں گے تو ان کے ایمان مضبوط ہوں گے، ان کے دل پگھل جائیں گے، اور قرآن کی آیات سن کر ان کے ایمان میں، قوت ایمان میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ وہ پھر ان پر عمل کریں گے، اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنے رب پر مکمل بھروسہ کریں گے۔ تو اس بھروسے کی وجہ سے، اس فرمانبرداری کی وجہ سے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے جذبے کی بنیاد پر اور اللہ کا ذکر سن کر پگھل جانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت انہیں پھر ترقیاں عطا فرماتا ہے اور ان میں قوت ایمانی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ ان کی نشانی بیان کر رہا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ اس کے جتنے بھی نماز کے اراکین ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسی رزق سے استعمال کرتے ہیں، ناجائز اور حرام ذرائع سے وہ رزق نہیں کماتے، بلکہ حلال کا پاکیزہ طیب طاہر رزق وہ کماتے بھی ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگ ہی سچے مسلمان ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اسپیشل درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت پر یقین کامل رکھتے ہیں، جو اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ ان کے لیے درجات بھی ہیں، بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ اگلے مقام پر اللہ رب العزت نے ایک بڑے خاص واقعے کی طرف سورہ الانفال میں ذکر کیا ہے۔ سورہ الانفال کی آیت مبارکہ نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں یہ میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول عرض کر رہا ہوں۔ تو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی،
حدیث میں آتا ہے، یعنی کہ حدیث میں آیا مسلم شریف میں کہ 310 سے کچھ زائد تھی، یعنی 313 تھی، اور مسلمان پہلی باقاعدہ جنگ تھی یہ غزوہ بدر، جو مدینہ سے کافی دور جا کر ایک مقام بدر کے مقام پر یہ غزوہ واقعہ ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو کفار تھے وہ ہزار تھے، ہر طرح کا ساز و سامان تھا، ہر طرح کا مال و اسباب تھا، ٹرین تھے، تجربہ کار تھے، طاقتور تھے، اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ یہ پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا جنگ کا تجربہ بھی نہ تھا، تو یہ بڑے ذوق و شوق سے وہاں گئے، چونکہ کفر اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غزوے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان جنگ کی صف بندی کی تو دو چھوٹے چھوٹے بھائی معاذ اور معوذ وہ اپنی پاؤں کی ایڑیوں کو اٹھا کر انگلیوں پر بوجھ ڈال کر کھڑے ہو گئے، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم لمبے نظر آئیں اور وہ ہمیں یہ سمجھ کر واپس نہ کریں، کیونکہ ان دو بھائیوں نے یہ سنا تھا کہ ابو جہل ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے، اور یہ ہر روز مشق کرتے تھے کہ ہم جا کر اس سے لڑیں گے اور اس سے مقابلہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن کا ہم خاتمہ کر کے ہی رہیں گے۔ تو یہ ان کے جذبے کا عالم تھا، ان کی قوت ایمانی کا عالم تھا کہ اتنے چھوٹی عمر کے بچے بھی میدان جنگ میں جا رہے تھے۔ تو ایک شاعر نے ان کے اس جذبہ محبت کو یوں بیان کیا کہ وہ کہتے تھے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، یعنی جہنمی کو، ابو جہل کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم یا خود مریں گے یا اس جہنمی کو ماریں گے، اس لیے کہ ہمارے علم میں آیا ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی توہین کرتا ہے، انہیں گالیاں بکتا ہے۔ الغرض مسلمانوں کے پاس نہ ساز و سامان تھا، نہ اتنے گھوڑے تھے، کچھ تھوڑا سا سامان تھا۔ تو جب یہ میدان جنگ میں گئے تو رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر کے میدان بدر کا موازنہ کیا اور معائنہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر دعائیں کرنے لگے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارکہ پر کندھوں پر چادر پڑی تھی، وہ بھی زمین پر گر پڑی، اور جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے نبی اللہ، آپ کی مناجات اپنے رب کے ساتھ کافی ہو گئی ہیں، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ محبوب یاد کرو جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے کہ اللہ مدد نازل فرما، اور آپ فرما رہے تھے یہ اے مالک، یہ مٹھی بھر مسلمان، یہ تھوڑے سے تیرا کلمہ پڑھنے والے، انہیں غلبہ عطا فرما، انہیں کامیابی اور فتح عطا فرما۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر قیامت تک تیرا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا اور تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، سن لی، کہ بے شک ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں،
1000 فرشتوں کی قطار بھیج کر، جو ایک دوسرے کے پیچھے در قطار آ رہے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا 1000 فرشتے آ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر نبی پاک کے غلاموں اور صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے فرمایا 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ تو 5000 فرشتے جبریل امین کی کمانڈ میں اللہ رب العزت نے میدان جنگ میں اتارے۔ دراصل ان کے اترنے کا سبب یہ تھا کہ صحابہ کرام نے جب 1000 سنا اللہ بھیج رہا ہے تو ان کے چہروں پر چمک دمک نہ تھی، تو حضور نے عرض کی مولا میرے صحابہ تو ابھی تک اس سے خوش نہیں ہیں، تو اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کی دل جوئی کے لیے 3000 کا پیغام بھیجا۔ پھر بھی صحابہ کرام سن کر خوش نہ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے کہا 5000 بھیجتا ہوں۔ تو گویا نبی پاک کے غلاموں کی خواہش پر ان کی نصرت کے لیے اللہ نے فرشتوں کی فوج کو تلواریں دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنگ بدر میں اصحاب بدر کا ہم نوا ہونے کے لیے اور ہم مجلس ہونے کے لیے زمین پر اتار دیا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ فرشتوں نے تو کبھی لڑائی کو پسند ہی نہیں کیا۔ انہوں نے تو جب اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے فرشتوں سے پوچھا تھا، تو انہوں نے عرض کیا تھا مولا یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا، اور تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، اس کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے تو روز اول سے لڑائی جھگڑے سے بھاگتے ہیں، انہیں لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی خوشنودی کے لیے، حضور کی رضا کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے اپنا قانون قدرت چینج کر دیا اور فرشتوں کو فوج دے کر زمین پر بھیجا، تلواریں دے کر کہ جاؤ تم میدان جنگ میں لڑو گے۔ بے شک میرا قانون یہ ہے کہ تم جنگ میں شامل نہیں ہوتے، لیکن میں اس نبی کے لیے جس کی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، میں اپنے قانون کو چینج کر رہا ہوں، اب تمہیں جنگ کرنا پڑے گی۔ تو وہ فرشتے پھر زمین پر اترے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ میں، بدر کے میدان میں جنگ سے پہلے، یہ بخاری و مسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے میدان جنگ کا جب معائنہ کیا تو آپ نے نشانات لگائے کہ فلاں کافر یہاں پر گرے گا کل اور یہاں پر مرے گا، ابو جہل یہاں گرے گا یہاں مرے گا، عتبہ یہاں گرے گا یہاں مرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانات لگا دیے۔ تو دوسرے دن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا اسی جگہ پر ہی کافر گرا، وہی کافر گرا اور اسی جگہ پر ہی مرا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس سے 1 انچ بھی، 1 بالشت بھی کوئی آگے پیچھے نہیں گرا، نہ مرا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فضل خاص سے یہ آگاہ فرما دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ نالج عطا کیا تھا، یہ علم عطا کیا تھا ان کفار کی لوگوں کی موت کا اور کہاں پر واقع ہوگی۔ اس سب کا علم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو
آپ نے فضل و اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ فرشتوں کا ہم نے اتارا اس لیے کہ تمہاری خوشخبری کے لیے کہ انہیں خوشی ملے اور اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، چین پائیں صحابہ کرام کے۔ اور یہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اور پھر جہاں پر مسلمان تھے وہاں پر پانی نہیں تھا، کفار نے پہلے ہی پہنچ کر پانی کی جگہ پر قبضہ کر لیا۔ وہ خوش ہو گئے، مسلمانوں کے لیے وضو کے لیے، پینے کے لیے، نہانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کو تانے مارنے لگے کہ تم اللہ کے نام پر آئے ہو، تمہارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس پانی اور سب کچھ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے بارش نازل کی، اور اس بارش سے جہاں پر مسلمان ٹھہرے تھے وہاں پر زمین مضبوط ہو گئی، انہیں پانی پینے کے لیے استعمال کے لیے مل گیا، اور جہاں پر کفار تھے وہاں پر کیچڑ بن گیا، اور وہ پانی ایک ہی بارش مسلمانوں کے لیے سکون اور چین اور نیند کا باعث بن گئی، اور کفار کے لیے عذاب کا باعث بن گئی۔ یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی عظمت پاک ہے۔ اور پھر جب جنگ ہوئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے سامنے کبھی اوپر سے کوئی دائیں بائیں سے تلوار چلتی تھی تو ہمارے تلوار پہنچنے کے وار سے پہلے ہی کسی کافر کی گردن کٹ جاتی تھی، بلکہ ایک کافر نے پوچھا بھی پکار کر ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ کہاں کہاں سے ضرب آتی ہے، مارنے والا تو ہم کو نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کی طرف سے۔ تو کہنے لگا پھر وہی تو غالب ہوئے، تم تو غالب نہیں ہوئے۔ آگے سے یہ بات کہنے لگا، تو مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان کی گردنیں کاٹتے تھے اور میدان جنگ میں۔ اور یہاں پر بڑا ایک لطیف واقعہ پیش آیا، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کرنے لگے، فرشتے چلے گئے۔ جب آسمانوں پر گئے تو آسمان کے دروازے جبریل امین اور باقی فرشتوں کے لیے بند تھے۔ پوچھا کیوں نہیں دروازے کھولتے؟ دروازے کے محافظ فرشتے نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے محبوب کی اجازت کے بغیر آ گئے ہو، اس لیے تمہارے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے جب تک تم ان سے اجازت لے کر نہیں آؤ گے۔ اب جبریل امین نے جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی، کفار کو شکست ہو گئی، وہ مارے گئے، تو جبریل امین نے سمجھا جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہو گیا ہے، اب ہمارا یہاں ٹھہرنے کا مقصد نہیں ہے۔ وہ چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جبریل امین واپس آ گئے۔ کہا پہلے جاؤ اجازت مانگو، جب تک وہ اجازت نہ دیں واپس نہ آؤ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو امامت کروا رہے تھے۔ دوران امامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، اور مسکرانا اجازت کی علامت ہوتی ہے۔ جبریل امین فوج لے کر واپس گئے، اب آسمان کے دروازے کھل گئے۔ صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے دوران نماز ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ آپ نماز میں سمائل فرما رہے تھے۔ اب اس میں خواتین و حضرات ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں اور آپ نماز پڑھیں تو ہم نماز میں امام کی طرف دیکھیں تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہمیں نمازیوں کو سجدہ گاہ پر دیکھنا پڑے گا، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، دائیں بائیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے حضور کو سمائل کرتے ہوئے، تبسم کرتے ہوئے دیکھ کیسے لیا؟ اور اگر دیکھ بھی لیا تو بظاہر کوئی ہمیں دیکھے امام کو تو ہم کہیں گے بھائی آپ نے ہمیں دیکھا ہے اور آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے آپ کی نماز ٹوٹ گئی،
آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کا یہ سوال سنا تو یہ نہ فرمایا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ حضور کو پتا تھا میرے صحابہ نماز میں سجدہ گاہ پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ میرا دیدار کرتے ہیں، اور صحابہ کا عشق، پیار اور محبت یہ تھی حضور کی ذات کے ساتھ کہ وہ دوران نماز بھی دائیں بائیں سے جھک جھک کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کرتے تھے۔ حضور نے یہ نہ فرمایا تمہاری نماز ٹوٹ گئی، بلکہ فرمایا دراصل جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کر آئے تھے اجازت مانگنے کے لیے، تو میں نے سمائل کر کے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ تو خواتین و حضرات، اب بریک کی طرف چلتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ العظیم ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔